آپ کی ہوسٹ مہکباز پرانے گیت پرانی غزلوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو بہتر سے بہترین دکھائیں، اور امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی۔ اس وقت ہماری اینکر صدف موجود ہیں سابق گورنر لطیف کھوسہ کے ساتھ۔ آئیے آپ کو ان کی گفتگو اور ان کی پسند کے گانے سنواتے ہیں۔ جی صدف۔ جی، تو اس وقت سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن ہیں، اس کے علاوہ جو ہے سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، آج ان سے مزے مزے کی باتیں کریں گے، کچھ ملکی صورتحال کے بارے میں، کچھ مزے کے میوزک میں بھی کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیسی گزر رہی ہے، کیا چل رہی ہے، اور جو ہے ملکی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اسپیشل جو ہے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں ملکی صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا، جو آج کل سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک کی، اور کچھ صورتحال اس طرح سے ہوئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا عرصہ آپ ظاہر ہے ایک سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں، ایک پولیٹیشنس پہ بھی، ایک پیپلز پارٹی کے بہت اہم ظاہر ایک سرگرم کارکن ہے، ابھی تک جو ہے اپنی پارٹی کی جو ہے قیادت کے ساتھ ہے، تو کیا آپ کا اظہار خیال کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ ایک متحرک اور فعال طریقے سے ماشاءاللہ رواں دواں ہے۔ ہم نے 5 سال اپنے اقتدار کے پورے کیے، پہلی دفعہ ایک ایسی روایت کو جنم دیا کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوئی، ایک پرامن طریقے سے الیکشن جو ہے نتائج کے مطابق جو ہے آگے اقتدار سونپا گیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ تو اس کے بعد نئی حکومت آئی، وہ 3 سال انہوں نے کیے، ان کی کارکردگی پر اب جو ہے اپوزیشن جو ہے اپنی ایک برہمی کا اظہار کر رہی ہے، عوام کے مسائل کو لے کے آگے چل رہی ہے، اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، کچھ لیکس اور وہ فیڈ بیک بھی کچھ ہو رہا ہے، کچھ ادھر سے عسکری قیادت کی جانب سے ریاکشن بھی آ رہا ہے، کچھ انڈیا میں بارڈرز کے حساب سے بھی ہمارے اوپر ایک تناؤ سا کی کیفیت ہے، کچھ سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس پر بھی جو ہے کافی بات چیت تنقید ہو رہی ہے، اور 1 مہینے کے اندر آرمی چیف بھی ان کا جو ہے ریٹائرمنٹ ڈیو ہے، ان کا ٹینیور، ان کا جو ہے میعاد ختم ہونے والی ہے، وہ بھی بڑا تجسس ہے کہ آیا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اگلا چیف کون آئے گا، کون جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک ماحول میں اس نے ایک تلاطم سا پیدا۔ تھوڑا سا میوزک بھی ہو جائے بیچ میں، تاکہ مسائل سیاست کے ساتھ ساتھ جو وہ میوزک بھی چل رہا جائے۔ یہ کہاں سے بیچ میں آ گئی میوزک آ گئی؟ تاکہ ہم اگلی جو بات ہے وہ پھر ہم پاناما لیکس کے حوالے سے شروع کر سکیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ہوتا ہے نا میوزک، ہمارے جو ہے ویورز جو دیکھنے والے ان کو پتہ ہونا چاہیے، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی میوزک میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بات کریں گے پاناما لیکس کے حوالے سے، آپ نے ایک پٹیشن دائر کی ہے حکومت کے خلاف، تو اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا بنیادی آئینی فریضہ ہے کہ وہ جو ہے پارلیمان ہو، یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ، صوبائی اسمبلیاں ہوں، یا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں، ان کے الیکشنز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرواتی ہے۔ تو آئین میں عوام کو مقتدر کرنا مقصود ہے، یعنی عوام، اگر آئین، آپ ریاست کی تعریف دیکھیں تو ریاست کی تاریخ میں عوام ہی بنیادی طور پر تمام ٹیئرز جو ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہیں یا پارلیمان ہے، اس میں عوام کے نمائندے ہی وہ منتخب ہو کے جائیں گے جو آرٹیکل 62-63 یعنی دیانتدار ہوں گے، امانت دار ہوں گے اور راست باز ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ان کی کوالیفیکیشنز ہوں گی، اس لیے کہ انہی سے پھر مترشح ہوتی ہے، حکومتیں بنتی ہیں، مرکز میں بھی، صوبوں میں بھی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں بھی ان کے میئرز وغیرہ بنتے ہیں، اور پھر یہی اگلے 5 سال جو ہے عوام کے مقدر کو سنوارتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا اور پروگرام کا موڈ چینج کریں، ایک اور تھوڑا سا ہو جائے، پھر ہم اگلی بات کی طرف چلیں گے۔
دیکھیں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں سر, ریئلی آپ مینس کے نا ہمیں تھوڑا سا یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جو موسیقی ہوتی ہے وہ روح کی غذا ہوتی ہے. یہ ایک بھجن ہے بڑا, وہ بہت دیکھیں کس طرح وہ کہتی ہے کہ ایری میں تو پریم دیوانی موہے درد نہ جانے کوئی, ایری میں تو پریم دیوانی موہے درد نہ جانے کوئی, نہ میں جانوں اب آپ کہیں گے اتنا لمبا کر دیا, پریم کے بندھن نہ پوجا کیری. کافی ہے. ہاں جی, تھینک یو سو مچ. اچھا, مزہ آ رہا ہے نا پروگرام کا, بیچ میں جو ہے لوگ سانگس کو بھی انجوائے کریں گے. اس کا سیاست کا اس موسیقی سے کیوں نہیں ہے تعلق, یہ دیکھیں وہ تعلق ہے کسی سے. آپ دیکھیں نا موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, اس میں بہت تلخی سی آ جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ سیاست میں کچھ متشددانہ عنصر نے بہت زیادہ سرایت کر دی. اچھا, لطیف خسرو صاحب بات کریں گے ایان علی کے حوالے کے کیس کے حوالے سے, آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں ایان علی تو ایک بیچاری مظلوم ہے, اس کو پیسہ اس کا اپنا تھا, بھائی اس کے نے آنا تھا, دبئی سے آ رہا تھا, اس نے اسے دینا تھا, کیونکہ انہوں نے جوائنٹلی ایک جو ہے وہ پلاٹس لیے تھے بیریا ٹاؤن میں, وہ اسی دن بیچے تھے. اور وہ مقصد یہ تھا کہ پروفٹ چونکہ اس میں سے آ گیا تو اس نے کہا کہ میں بھائی کو دے دوں گی تاکہ اور کوئی یہاں چیز جو ہے کاروبار ایسا کیا جائے. تو وہ ابھی انٹر ہی ہوئی ہے ادھر اس میں لاؤنج میں, تو اسے اے ایس ایف والوں نے وہاں روک کر جو ہے وہ کیس بنا دیا. حالانکہ نہ اس نے بورڈنگ کارڈ لیا تھا, نہ کسٹم کلیئرنس ہوئی تھی, نہ اس نے ڈیکلریشن دیا تھا, نہ اس نے پیسہ لے جانا تھا. باہر کے بن گیا, اس کے بعد عدالتوں نے اسے ریلیف دی, منی لانڈرنگ بنا دیا. عدالت نے کہا منی لانڈرنگ بنتی ہی نہیں ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ کی بنیادی چیز ہے کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہو, یہ پیسہ کسی جرم کی پاداش میں حاصل کیا گیا ہو, جس میں جرم تو تھا ہی نہیں. اور وہ بھی خارج کر دیا انہوں نے. پھر انہوں نے اس کا ای سی ایل پہ نام رکھ دیا, اس نے پاسپورٹ اپلائی کیا, پاسپورٹ عدالت نے اسی بنا پر دیا کہ اس نے باہر اس کا کاروبار تھا. ایک اور ہم اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے, چھوٹا سا ایک اور چیز ہو جائے. یہ تو زیادتی, دیکھیں یہ غلط ہے. مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار, میں اپنا نہ سمجھ بیٹھنا کہ تجھ سے کیا ہے پیار, یہ میں اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا ہوں. الفت نہ صحیح نفرت ہی صحیح, اس کو بھی محبت کہتے ہیں. پاکستان کا وہ کبھی پٹھان خان کو آپ نے سنا ہے؟ کتنا اس میں میرا یار بھی تو, میرا خدا اور میرا رب اور میرا یار اور میرا, یعنی وہ سرائکی میں جس طرح بہت سنتا تھا. اور چونکہ میرے علاقے کا بھی تھا, ڈیرہ غازی خان سے اس کا تعلق تھا, اور غریب آدمی تھا, میں آپ کو بتاؤں. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ ضرور انجوائے کریں گے, مزے مزے کے گیتوں کو بھی اور لطیف کھوسہ صاحب کی باتوں کو بھی. اور ملکی حالات جو ہے اس وقت سچویشن چل رہی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ایک لائر کا کیا جو ہے وہ تبصرہ ہے, ایک پولیٹیشین کا کیا تبصرہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. جی لطیف کھوسہ صاحب, اب جو ہے دوبارہ سے ہم بات کریں گے کچھ بچپن کے حوالے سے. آپ کا بچپن کیسا تھا, کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بن گئے؟ دیکھیں, بچپن میرا جیسے سبھی کا ہوتا ہے, بہت ایک حسین اور خوبصورت ہوتا ہے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں میرے ابو ادھر کوآپریٹو سوسائٹیز میں رجسٹرار تھے. میں سینٹ اینتھنیز میں یہاں پڑھا, اس کے بعد سینٹرل ماڈل میں, پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی. میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ رہا. بننا مجھے لائر ہی تھا شروع سے. میں نے ٹاپ کیا, لاء بھی ٹاپ کیا. میں الحمدللہ ساری میری جو ہے فرسٹ کلاس فرسٹ رہی. ایکیڈیمک ریکارڈ میں پنجاب یونیورسٹی کا بیسٹ اسپیکر تھا,
اور بہت سارے انٹر کلیجیٹ ہم نے ڈبیٹس میں ٹرافیز بھی لیں، فرسٹ پرائزز بھی لیے، اتنے ہوتے تھے کہ کمرہ بھر جاتا تھا ٹرافیز کا. تو شرارتیں سبھی کرتے ہیں، کرکٹ کھیلی ہے، ٹینس کھیلی ہے، میں نے کلر ہولڈر ہوں، شوق سارے پورے کیے ہیں. سارے کیے ہیں، اور کیپٹن بھی رہا ہوں. باہر گیا وہ اچھا تھا، لیکن یہ میرے والد نے کہا تھا پتر نوکری نہیں کرنی. تو ایک سانگ ہو جائے انہیں کے حوالے سے، انہیں کے لیے. یہ تو خیر ان کے لیے سیڈ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آج وہ نہیں ہے ہم میں. وہ ایک اس کی مہدی حسن کی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ میں فی الجماع ہے حسین. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا جمہوری رویے کا فقدان ہے، یہ بادشاہت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پارلیمان میں یہ چیزیں ڈسکس ہونا چاہیے تھی. اپوزیشن اچھا آپ بھی خان صاحب کی طرح بادشاہت کا ورڈ چوز کریں، وہ میں نے بادشاہ سلامت. میں کہتا ہوں، اور میں نے کیا کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ بھائی یہ بادشاہت ہے، یہ جمہوریت کی آڑ میں یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو یہ تو ایک مسلم سی بات ہے. ان کے وزیروں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، پارلیمان کو بیکار لاغر بنا دیا ہے. ایف آئی اے کو کوئی اختیار نہیں، ادارے سارے دیکھیں، نیب کو کوئی اختیار نہیں ہے، ایف بی آر کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کی جو ہے ایف آئی اے کو کوئی اختیار نہیں ہے. پاناما لیک جس طرح آئی تھی اس کا تو ٹریل جو ہے خود ہی ان کو تفتیش شروع کر دینی چاہیے تھی جو ہمارے پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں. لیکن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ سلامت ہے. بادشاہ سلامت کو کون جرت کر سکتا ہے؟ اچھا چلیے جی، ہم نہیں کہہ رہے جرت، تھوڑا سا ایک سانگ سنا دیں تاکہ پروگرام کا موڈ تھوڑا سا پھر چینج ہو جائے. نہیں اب تو دیکھیں، ایک اب پاکستان کا، اب آپ نے بات کر دی ہے حب الوطنی کی، تو ہاں حب الوطنی کے حوالے سے سنا دیں. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان ایک بات استحصالی قوتوں سے نجات دلا کر آزادی تھی، اور دوسرا اہداف تھا کہ ان کو خوشحالی، معاشی خوشحالی کا سفر دینا، ان کو پروقار ایک دنیا میں بین الاقوامی برادری میں کھڑا کرنا تھا پاکستان. اب کیا ہماری جو ہے ہمیں غلامی وہ سے آزادی ہو گئی ہے؟ ارے بابا ہم تو خوف کے نیچے غلام آ گئے، ہم تو دولت کے غلام بن گئے، ہم تو چھوٹے چھوٹے اس کے غلام بن کر رہ گئے ہیں. ہم تو آزاد ہیں ہی نہیں. نوکری کی ہمیں فکر ہے، نوکری مل نہیں رہی ہے. پیسے کی ہمیں فکر ہے، اس کے ہم پجاری بن گئے ہیں. اقتدار کے ہم نیچے لگ گئے ہیں کہ خائف ہیں کہ پولیس نہ پکڑ لے. کوئی وہ نوکر ہے، ملازم ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے او ایس پی نہ لگا دیں. ہم نے تو سارے وہ مسلط کر دیے. آزادی کہاں سے ہمیں استحصالی قوتوں سے، ایک اور انداز سے استحصالی قوتوں نے غلبہ کر لیا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جاتے جاتے ایک ہو جائے تاکہ اینڈ جو ہے ہمیں پروگرام کا جو ہے وہ بہت اچھا سا ہو جائے کچھ دیکھیں. اور پھر اوریجنلٹی تھی ان کی زبان میں، وہ اور ان کی آواز میں بھی ایک اپنا پن تھا ان کا، یعنی ان کا اپنا ایک انداز تھا. وہ کسی کا مستعار نہیں تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کی نقل ماری ہے، یا فلاں کو یہ کاپی کر رہی ہے، یا فلاں کی یہ پیروی کرتی ہے یا کرتا ہے. تو یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جو ایک ادھر ریتیلے علاقے میں یا پہاڑی علاقے میں جس طرح آپ کبھی کبھی گزرے ہیں، آپ کو بانسری نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے رات کو، تو وہ ایسے گونجتی ہے اور پھر ایسے آپ کی جو ہے نا تر و تازہ کر دیتی ہے آپ کی ذہن کی، آپ کی ساری آپ کی فکر کو وہ بالکل ختم کر دیتی ہے. آپ کو ایک ایسی صلاحیت کرتی ہے آپ کے جسم کے اندر، ایک ایسا حسین طریقے سے آپ کو وہ اپنے اندر سمو لیتی ہے. وہ موسیقی ہو، وہ بانسری ہو، وہ دھن ہو، وہ کوئی چیز ہو، وہ ایک جو آپ کی اندر کی جلا ملتی ہے آپ کو، وہ اتنا تسکین ہوتی ہے. وہ تسکین جتنی آپ کو حسین لگتی ہے اور جتنی آپ کو آسودہ کرتی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. محلوں میں بھی وہ چیزیں میسر نہیں آتی ہیں جو ہمارے ہاں جو سادگی میں ہوتی ہیں، بیان میں آتی ہیں. جی ہاں، سادگی کے علاوہ اس کی ایک پیورٹی ہوتی ہے، اس کا ایک یہاں تو بہت سی چیزیں آلودہ ہو جاتی ہیں نا، وہ ایک
فطرت کا حسن ہوتا ہے، اس فطرت کے حسن کے جو وہ ہم آہنگ ہو جاتی ہے. وہ آپ دیکھیں جتنا بھی ہو، آپ وہ جس طرح اگر وہ ندی کی سرسراہٹ ہو، جس طرح علامہ اقبال نے کہا، وہ ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو. تو وہ جس طرح آپ تو شاعر بھی ہیں بہت اچھے. شاعری واعری کچھ بھی نہیں ہے ہماری، تو وکالت بڑی گمبھیر ہوتی ہے. آپ نے اتنی کتابیں دیکھی ہوں گی، بھری پڑی ہیں ساری الماریاں پڑھ پڑھ کے. ہمارا تو یہ ہوتا ہے. تو بہرکیف آپ نے میرے خیال میں بہت اچھا کوئی تھوڑا سا گنگنا کے ایک پیغام کوئی اچھا سا ہمارے ویورز کو دے دیں. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ،